السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشیطان لکم عدو مبین۔ حاضرین محترم، آج کے اس ہفتہ واری درس میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے شیطان دشمن اعظم۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان یہ باوائے جن، یعنی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام باوائے انسانیت ہے، اسی طرح شیطان جنات کا باوائے اول ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا کیا۔ شیطان یہ ہے کون؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار جگہوں پر ہمیں متنبہ فرمایا، ہمیں آگاہ کیا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ حاضرین محترم، جب شیطان ہمارا دشمن ہے تو دشمن ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل نہ کر سکیں، اور اس طرح ہم نعوذ باللہ جہنم ہمارا مقدر بن جائے۔ یہ اس کی خواہش، کوشش اور چاہتے ہیں۔ حاضرین محترم، ہمیں شیطان کے تعلق سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن کیوں بنا، کس بنیاد پر بنا۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان تکبر اور حسد کی بنیاد پر ہمارا دشمن بنا۔ تخلیق آدم کے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے کر فرشتوں کے مقابل میں فوقیت بخشی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، ابلیس کے۔ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اس نے تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس سے جب سوال کیا گیا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، تو اس نے حسد اور تکبر کرتے ہوئے جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، اور آگ اوپر کو اڑتی ہے اور مٹی نیچے کو رہتی ہے، لہذا میرا مقام آدم کے مقابل میں بڑا ہے، لہذا میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو جنت سے نکال دیا، اور اس وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے مہلت مانگی. جب اللہ نے شیطان کو مہلت دے دی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہ اللہ شیطان کی وجہ سے آج میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں، لہذا نسل انسانیت کو میں صراط مستقیم سے بہکانے کی کوشش پوری کروں گا. میرے بھائی اور دوستو، اب آئیے، کیونکہ شیطان کا اللہ سے یہ وعدہ ہے کہ میں نسل انسانیت کو بہکا کر اللہ کے قرب سے دور کروں گا اور جہنم رسید کرنے کی کوشش کروں گا. تو آئیے کہ شیطان انسان کو کس کس طرح بہکاتا ہے یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. پہلے تو یہ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو کفر اور شرک میں مبتلا کر کے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کے بجائے جہنم کا مستحق کر دے. کیونکہ شرک اور کفر یہ ایسی برائیاں ہیں، ایسے گناہ ہیں کہ جس کے بعد انسان کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یا جنت کا مستحق نہیں بن سکتا. دوسرے یہ کہ انسان کو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ معاشرتی معاملاتی یعنی ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کر کے اللہ کے غضب اور قہر کا شکار بن جائے. شیطان انسان کو انسان سے ظلم کروا کر وہ اللہ کے غضب کا وہ مستحق بنا دیتا ہے. اسی طریقے سے تیسرے اخلاقی برائیوں میں ملوث کر کے یعنی بے حیائی، زناکاری و بدکاری، گانے بجانے وغیرہ برائیوں میں ملوث کر کے اللہ کے قرب سے شیطان انسان کو دور کر دیتا ہے. اسی طرح دین میں بدعت و خرافات میں مبتلا کر کے وہ ہمیں صراط مستقیم سے دور کر دیتا ہے، اور مختلف چیزوں میں انسان کو وہ بہکاتے رہتا ہے کہ وہ کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالی کے غضب، اس کی ناراضگی کا انسان موجب بن جائے. حاضرین محترم، آخری بات کے طور پر جب شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں دین سے بہکاتا ہے، دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے، اس کے بہکاوے سے ہم کیسے بچ کر زندگی گزاریں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن جائیں. سب سے پہلے ہمیں شیطان کس طرح بہکاتا ہے، کیسے کیسے بہکاتا ہے، کیسے کیسے ورغلاتا ہے، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے. بغیر علم کے ہم شیطان کے بہکاوے سے بچ نہیں سکتے. دوسرے یہ کہ کتاب و سنت یعنی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ ہم اس پر عمل پیرا ہوں. کتاب و سنت کو ہم لازم پکڑ لیں، جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم کتاب و سنت کو لازم نہ پکڑ لو، لازم پکڑتے رہو.
تیسرے یہ کہ ذکر و اذکار کے ذریعے شیطان سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، لہذا وہ بندے کو ذکر سے روکنے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے تعلق سے فرماتے ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کو یاد کرنے سے غفلت برتتے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان ان لوگوں پر غالب آ چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر کو انہوں نے بھلا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، شیطان سے، اس کی چالوں سے، اس کے بہکاوے سے بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کریں۔ چاہتے یہ کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں رہنا چاہیے، پناہ اختیار کرنا چاہیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب کبھی شیطان کا ہم پر حملہ ہو، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہم آ جائیں۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اختیار کر لیں۔ اسی طریقے سے پانچویں یہ کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں، چونکہ انسان اس کی فطرت میں وہ اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یا گناہ میں مبتلا ہوتے رہتا ہے، لیکن بہترین انسان وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اسے گناہ کا احساس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جو شان بتائی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جو حکم دیا اس آیت میں کہ اے مومنوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، سچی توبہ۔ چھٹویں چیز یہ کہ انسان کو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ آج مجھ سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی، یا کوئی گناہ تو نہیں ہوا۔ ہر وقت شیطان کے تعلق سے ہمیں محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا شیطان کے زبانی کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ تو ہر وقت ہمیں اپنے بارے میں یہ جائزہ لے، احتساب کرے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، اور جیسی احساس ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اسی طریقے سے حاضرین محترم، یہ چند چیزیں تھیں جس کے ذریعے ہم شیطان کے بہکاوے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے اس کی چالوں اور بہکاوے سے ہم بچتے رہیں۔ اللہ ہمیں توفیق مزید عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دینی مدارس میں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا بھی درس دیا جاتا ہے۔ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو تعلیم مکمل ہونے کے بعد جو سند ملتی ہے، اس طلباء کے والدین کو جنت میں ایک تاج پہنایا جائے گا جو اتنا چمکدار ہوتا ہے کہ لوگ سوال کریں گے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ یہ ایک عالم دین کے والدین ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی ہاں ناظرین، ایک ایسا ہی مدرسہ جہاں پر طلباء کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ بودھن کا مشہور و معروف مدرسہ معاذ بن جبل میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے۔ یہ ثواب جاریہ ہے۔ آپ کے تعاون پر اگر ایک اینٹ بھی مدرسے کی دیوار پر لگائی گئی تو جب تک یہاں پر بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے
तब तक आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। लिहाजा इस मदरसे के तामीरी काम में ताउन की मदरसे हाजा के जिम्मेदारान ने अपील की। ताउन करने वाले हजरात इस नंबर पर फोन करके रब पैदा कर सकते हैं। फोन नंबर नोट कर ले 7013392264 या इस मदरसे का QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इससे भी आप पैसे भेज सकते हैं।